بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علی من اتبع الہدی۔ ہدایت کی اتباع کرنے والوں کو راحت دو جہاں قرآن چینل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جس نے اپنی لطف اور مہربانی سے آخرت کی ترغیب دلائی اور طرح طرح کی مثالیں بیان کی، مہلت کی مدت بڑھا دی اور عذاب میں تاخیر سے کام لیا۔ لاکھوں درود و سلام ہوں محمد و آل محمد پر۔ صاحبان ایمان سامعین کرام، ہمارے آج کے سبق کا موضوع ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 204 سے 206 تک۔ تو آئیے پروردگار کے پاک نام سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ۔ آیت نمبر 205۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ۔ آیت نمبر 206۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِہَادُ۔ ترجمہ: اور لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے جس کی گفتگو دنیا کی زندگی میں آپ کو پسند آئے گی، اور جو اس کے دل میں ہے اس پر وہ اللہ کو گواہ بنائے گا، حالانکہ وہ سخت ترین دشمن ہے۔ آیت نمبر 205۔ اور جب وہ لوٹ کر جاتا ہے تو سرتوڑ کوشش کرتا پھرتا ہے کہ زمین میں فساد برپا کرے اور کھیتی اور نسل کو تباہ کر دے، اور اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ آیت نمبر 206۔ اور پھر جب اس سے کہا جائے خوف خدا کرو تو نخوت اسے گناہ پر آمادہ کر دیتی ہے، پس اس کے لیے جہنم ہی کافی ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ آیات کا شان نزول۔ یہ آیات ایک اخنس بن شریک نامی شخص کے متعلق نازل ہوئی ہیں۔ وہ بہت خوبصورت اور خوش بیان شخص تھا۔ وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دوستی کا اظہار کرتا تھا اور خود کو مسلمان ظاہر کرتا تھا۔ جب پیغمبر اسلام کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا اور آپ کے پاس بیٹھتا تھا تو اظہار ایمان کرتا اور منافق ہونے کے باوجود قسمیں کھاتا کہ میں آپ کو دوست رکھتا ہوں اور خدا پر ایمان رکھتا ہوں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بظاہر اسے تپاک سے ملتے اور اس سے اظہار لطف و محبت فرماتے۔ ایک مرتبہ اس کے اور قبیلہ ثقیف کے درمیان دشمنی ہو گئی اور اس نے ان پر شب خون مارا، ان کے چوپائے مار ڈالے اور فصلوں کو آگ لگا دی۔ یہ آیات اس کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ ان آیات کی تفسیر: اگرچہ یہ آیات ایک منافق اخنس بن شریک نامی شخص کے بارے میں نازل ہوئی ہیں اور اس شخص کے اندر وہی مذموم اوصاف موجود تھے جو آیت مذکورہ میں بیان ہو چکے ہیں، لیکن تفسیری اصول میں یہ ایک کلیہ ہے کہ لفظ کے عموم کا اعتبار کیا جاتا ہے، سبب کے خاص ہونے کا نہیں۔ اسی بنا پر اگرچہ ممکن ہے کہ آیت کے نزول کا سبب کوئی خاص بات ہو، لیکن تعبیر اور الفاظ عام ہیں۔ اس اعتبار سے یہ آیت ہر اس شخص کے بارے میں ہے، ہر اس شخص کے متعلق ہے جس میں یہ اوصاف پائے جائیں۔ نمبر 1، جو اپنے آپ کو بہت زیادہ خیر خواہ ظاہر کرتا ہو، جیسا کہ استعماری طاقتیں ہیں، اکثر حکمران ہیں جو اپنے آپ کو عوام کا خیر خواہ اور عوام کا سچا خادم اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں۔ نمبر 2، جھوٹی قسمیں زیادہ کھاتے ہیں۔ نمبر 3، جب بھی کوئی اقتدار یا موقع میسر آئے تو فتنہ اور فساد برپا کرتے ہیں۔ نمبر 4، جن پر نصیحتوں کا منفی اثر پڑتا ہے اور جو حق کے سامنے جھک جانے کو عار اور ننگ سمجھتے ہیں۔
یہ ایک ایسے انسان کا نمونہ ہے جو پستی کی اتھاہ گہرائیوں میں گرا ہوا ہے۔ دعا ہے کہ خداوند عالم ہمیں ان مذموم اوصاف سے دور رکھے اور ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور کلام پاک کے احکام پر کما حق ہو عمل کرنے کی توفیق عظیم عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔